الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے حدیث نمبر ہے 3580۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان اباہ توفی وعلیہ دین، کہ یقین ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر کچھ قرض باقی رہ گئے تھے۔ تو جیسے ان کے والد کا انتقال ہوا ویسے سب کا انتقال ہونا ہے۔ یہ تو نصیحت ہی ہے کہ دیکھو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے سب کو جانا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ تو چلے گئے لیکن ان کے اوپر لوگوں قرض باقی رہ گیا تھا۔ تو چونکہ دنیا حقیقت میں آپ دیکھیں گے ایک دوسرے سے مربوط ہے، اور اسلام نے پوری اس فطرت کا خیال کیا ہے کہ بھئی آپ سماج میں رہتے ہیں تو کبھی آپ کو لینے کی ضرورت پڑے گی، کبھی دینے کی ضرورت پڑے گی۔ تو قرض کی شکل میں اسلام نے درست رکھا ہے کہ بھئی ضرورت پڑے تو قرض لے سکتے ہیں، قرض دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت ہے، اس لیے اسلام نے اس کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اور اگر اس پر اسلام پابندی لگا دیتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری گاڑی کیسے چلتی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قرض دینے کی تو فضیلت ہے مگر لینے کی فضیلت نہیں ہے۔ تو ایسے یہ بھی قرض دے رکھے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ قرض کے تعلق سے ایک موٹی بات یاد رکھیں، قرض لیں لیکن اس کو اپنے گھر والوں میں سے یا کسی نہ کسی کو تو بتا کے رکھیں اور لکھ کر کے بھی رکھیں، خاص طور پر ورثہ کو بتا کے رکھیں کہ بھئی خدا نہ خواستہ ہماری زندگی کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو لوگوں کا یہ ہے، اور پہلی فرصت میں یہ قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ فکر رہی اور ورثہ نالائق ہو گئے، بھائی سب دبا کے بیٹھ گئے، تو ممکن ہے کہ ہماری اس نیت اور اس فکر اور اس جذبے کی وجہ سے اللہ اس کا کوئی راستہ نکال دے۔ لیکن ہم آزاد ہیں، لے کے بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، تو گاڑی ہماری پھنس جائے گی۔ تو یہ ہمیں دھیان رکھنی چاہیے۔ تو ایسے کر ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان پر قرض تھا۔ فاتح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت ان ابی ترک علیہ دین، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان پر بہت سارا قرض ہے۔ ولیس عندی الا ما یأخذ نخلا، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کھجور کے باغ، سوائے کھجور کا باغ جو ہے یہی میرے پاس پوری پراپرٹی ہے، اور قرض کی جو ہے ہمارے والد صاحب کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے۔ ولا یبلغ ما یخرج سنین ما علیہ، اور اس باغ سے جو آمدنی ہے نا اس کے ذریعے اگر قرض کی ادائیگی کی جائے گی تو سالوں لگ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اتنی مطلب موٹی رقم ہے قرض کی، اور پراپرٹی صرف یہ باغ کھجور کا باغ ہے، اس کی آمدنی سے اگر قرض کی ادائیگی کریں گے تو کئی سال لگ جائیں گے، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر فن تلک میاں، تو جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ چلیں، لِكَيْ لَا يُفْيِسُ عَلَيَّ الْغُرَمَاء، تاکہ قرض کھا لوگ زیادہ میرے اوپر منہ نہ پھاڑ دیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں آپ بھی چونکہ ابھی قرض کھا لوگ آئیں گے قرض لینے، آپ ہمارے ساتھ چلیں کہ ایک فائدہ ہوگا کہ مجھے تھوڑا سپورٹ مل جائے گا، آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہو تھوڑی رعایت مل جائے، یا ہو سکتا ہو کسی کی نیت خراب ہونے والی ہو تو آپ کی وجہ سے نہ ہو تو تھوڑا سا سپورٹ میں آپ چلیں۔ کہہ رہے ہیں فَمَشَّى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِّن بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَا، چنانچہ آپ چلے اور کھجور کے جو ڈھیر لگے تھے ان ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر کے ارد گرد آپ گھومتے رہے، فدا، اور دعا کرتے رہے۔ یعنی باغ کے جو کھجور اتارے گئے تو جگہ جگہ ڈھیر لگا کے رکھے گئے تھے، تو آپ ایک ڈھیر کے اس گرد چکر لگاتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے۔ وہی دعا کی بات جو میں بارہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو دعا میں وہ طاقت ہے جسے آپ تصور نہیں کر سکتے، مومن کی ہتھیار ہے، ہر بیماری کا علاج دعا میں ہے۔ آپ دیکھیں گے ممکن ہے کہ ہر بیماری دوا سے نہ ٹھیک ہو، مگر دعا وہ دوا ہے جس میں ہر بیماری ہے۔ بات آ گئی ابھی کل کا واقعہ، آپ دیکھیں تجربات کی دنیا میں آپ سمجھیں دعاؤں میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ ابھی گئی
گئی رات کی بات ہے، بمبئی کا واقعہ، ایک صاحب کا میسیج آیا، ان کے یہاں بچہ کی پیدائش تھی، تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی آپریشن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آلریڈی ان کے یہاں 5 بچے پیدا ہو چکے تھے اور وہ سب نارمل ہوئے تھے۔ میرے سے بات ہے، میں نے کہا ٹینشن نہ لیں، کوشش کریں، ڈاکٹر کو سمجھائیں، ساری باتیں یہ رکھیں، اور وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ گھبرائیں نہ، دعا کا اہتمام کریں، ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے اور اللہ خیر ہی کرے گا۔ اس کے بعد حالات ایسے بنے کہ تقریباً میسیج آیا کہ الحمدللہ بچے کی پیدائش ہوگی اور بالکل نارمل طریقے سے ہوگی، اور یہ بھی ہوا کہ جس اسپتال میں ہم لے گئے تھے وہ پرائیویٹ تھا، بمبئی کا اسپتال، بہت لمبا خرچہ ہونے والا تھا، لیکن حالات ایسے بنے کہ وہاں سے نکال کر کے ایک سرکاری اسپتال میں لائے جہاں خرچہ بالکل زیرو کے نام پر ہے۔ تو اس کے بعد حالات جو پتہ لگی، رپورٹ آئی، وہ یہ ہے کہ وہ ایک نرس تھی، وہ کہا کرتی تھی، یہ جس کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، جس عورت کے ہاں، کہہ رہے اس عورت کے زبان کو میں نے دیکھا مسلسل چلتے رہے، پتہ یہ چلا کہ وہ برابر دعا کرتی، اس حالت میں وہ اللہ کو بھولی نہیں ہے، دعا مسلسل کرتی رہی۔ میں نے کہا ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر اسپیشل مہربانی کر دی، ورنہ ڈاکٹر کہہ دی آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب اس دعا میں آپ دیکھیں کتنی برکت اللہ نے رکھی، بھاری رقم جو پیسہ خرچ ہونے والا تھا اس سے بھی اللہ نے بچا لیا اور بچے کی ولادت نارمل ہو گئی۔ تو تجربات کی دنیا میں بھی اگر دیکھیں گے نا تو ایسی مثالیں بھری پڑی۔ تو اللہ کے بندو، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں اللہ کو یاد کرو اور اس کے بعد اسباب بھی اختیار کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ کہہ رہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ایک کھجور کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا رہے اور دعا کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ثم آخر، پھر اسی طرح دوسرے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا رہے اور دعا کریں۔ ثم جلس علیہ، پھر آپ ایک ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، فقالا، اور آپ نے کہا انزعوا فاوفاهم الذی لہم، چنانچہ آپ نے کہا اب ان قرض کھاؤں کو ان کو دو، یعنی جن کا جو قرض ہے اس کھجور میں سے دیتے جاؤ۔ کہہ رہے ہیں پھر ایسا ہی کیا گیا، جتنے قرض کھاتے اس کھجور سے نکال کر سب کو دیا گیا، وَبَقِيَ مِثْلُ مَا آتَاهُمْ، اور اتنا ہی کھجور باقی رہ گیا جتنا قرض کھاؤں کو دیا گیا۔ پہلے حالات یہ تھے کہ ہر سال، یعنی ایک سال کی جو باغ سے انکم ہونے والی ہے اس سے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور ایسی ادائیگی میں تو سالوں لگ جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ نے بھی دیکھا کہ اللہ نے ایسی برکت دی، ایسے معجزے کا ظہور ہوا کہ جتنا قرض خواہوں کو کھجور قرضے میں دیا گیا، قرضے کی ادائیگی میں، اتنا ہی کھجور باقی رہ گیا۔ خلاصے کلام یہ کہ یہ معجزہ تھا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے، دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔